السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، شیطان مربوط سے حفاظت مانگتے ہیں۔ بہت اہم بات آپ حضرات کے سامنے بتانی ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے پڑھتے وقت ایک بات ہی بتائی گئی، سکھائی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ علماء بتاتے ہیں اس تعلق سے کہ ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس لیے پڑھنا ہے تاکہ دوران تلاوت قرآن ہمارے درمیان شیطان حائل نہ ہو، شیطان بیچ میں نہ آئے، اور ہماری جو تلاوت کا سلسلہ ہے یہ پوری توجہ و دھیان کے ساتھ قرآن کریم کے سمجھنے اور اس کی تلاوت میں اور اس کے لطف کے اٹھانے میں لگا رہے۔ اسی طرح جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں بھی 100% ہمارے ساتھ یہ بات ہو کہ ہم قرآن کریم کو جس طرح دھیان و توجہ سے پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ رہے ہیں، وہاں بھی یہ بتایا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور پورے دھیان و توجہ کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے، بہت سے احباب پوچھتے ہیں کہ نماز میں دھیان نہیں لگتا، دل نہیں لگتا، تو ان کے لیے علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ ہمیں نماز میں جو کلمات پڑھے جانے والے ہیں، جو کلمات ہم نماز میں پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو اس کے معنی و مطلوب ہمیں معلوم ہو۔ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اسے دھیان میں رکھ کر ہم نماز پڑھیں۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم۔ ان الفاظ کو کہتے ہوئے رحمان کی رحمانیت اور رحیم کی رحمیت کا احساس ہو، اور جب مالک یوم الدین کہہ رہے ہیں تو پورے یقین و اذعان کے ساتھ یہ الفاظ ہمارے زبان سے ادا ہوں کہ کل روز جزا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی مالک نہ ہوگا۔ جب ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں تو غیر اللہ کے علاوہ ہمارے دل سے ہر تصور نکل جائے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کا ہر تصور ہمارے ذہن و دماغ، ہم پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اعتراف اقرار کریں اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے اور لاگو کرنے کی دعا کرتے ہوئے کہیں بار الہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بہت عجیب بات یہاں علماء نے اور مفسرین نے لکھی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں نعبدو ایاک بھی ہو سکتا تھا، نستعین ایاک ہو سکتا تھا، لیکن کلمات کو مزید طاقت پہنچانے کے لیے، اس میں حصر پیدا کرنے کے لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ایاک کو پہلے لایا گیا۔ گرامر کے اعتبار سے یہ بات ہے، لیکن معنی کو طاقت اور اسے مزید تقویت اس میں لانے کے لیے کہ ہم اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کہا جا رہا ہے۔ جب ہم الفاظ یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارے دل سے دنیا کی ہر طاقت کا تصور نکل جائے اور دل میں صرف ایک اللہ کی عبادت کا تصور آئے۔ اور یہ بات بھی میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک رب کی عبادت کے سوا ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہوگا لیکن عبادت اللہ کی ہوگی۔ آگے ہم کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ ہم اللہ کے پورے محتاج ہیں اور سراسر رب تعالیٰ کے محتاج بندے ہمیشہ اپنے رب ہی سے فریاد کرتے ہیں کہ نفس و شیطان ساتھ لگے ہوئے ہیں جو انسان کو کسی نہ کسی درجے میں بہکانے کا کام کرتے ہیں۔ تو ہم رب سے فریاد کر رہے ہیں، خدایا جب تک یہ زندگی کی سانسیں ہیں ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اور یہ بھی طے کیا گیا وہ کون سا راستہ ہے جس پر چل کر سیدھا راستہ مراد ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں فرمایا کہ انعام کن لوگوں پر ہوا، تو کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ان لوگوں پر انعام ہوا جو نبی ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ تو ہمیں بھی رب تعالیٰ سے دعا فرمانا ہے، خدایا ہمیں بھی ان برگزیدہ بندگوں میں بنا جو آپ کے راہ پر چل کر سیدھے راستے کو پانے والے تھے۔ آگے کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں پر ہمیں نہ چلا جن پر آپ کا غضب اور غصہ اور آپ کی ناراضگی ظاہر ہوئی ہے۔ اللہ میری بھی اور آپ کی جو سے حفاظت کرنا۔
بتایا جا رہا تھا۔ سورہ فاتحہ کے اس ترجمے سے یہ بات بتانا ہے کہ ہمیں اس معنی و مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی نمازوں کو، اپنی عبادت کو ادا کرنا ہے۔ یا ایک اور بات نوٹ کر لیجئے اور ذہن میں رکھیے کہ ہم جس عبادت کو جس وقت انجام دے رہے ہیں اس پورے طور پر اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے بتائے گئے آیات کریمہ کا معنی ہمارے ذہن میں ہو، تو اسی قدر ہماری نمازوں میں اخلاص پیدا ہوگا، اسی قدر ہم باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔